کہ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات ہے۔ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، آؤ اللہ کی بخشش کی طرف، آؤ اللہ کی عطا کی طرف، کہ جو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، جو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے ذات کی کہ آج جو تم مجھ سے سوال کرو گے، آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے وہ سب کچھ میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے متعلق مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ میں عطا فرماؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین اکرام، سورہ یونس کی یہ آیہ مبارکہ جس میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ فرمائیے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت اور چاہیے اسی پر خوشی کا اظہار کریں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں، اور اس کے فضل کا تو شماری نہیں، اور پروردگار نے یہاں تک فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت ماہ محترم اور رمضان کا تشریف لانا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور اس قرآن کی فضیلت کو پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، یہ مہینہ کہ اس میں نزول قرآن ہوا، کہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن شریف نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر تدریجاً قرآن حمید نازل ہوتا رہا، اور یہ مہینہ جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا، پروردگار فرما رہا ہے کہ رمضان کی روزے تم پر فرض کیے گئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور پروردگار نے یہ عظیم مشقت اگر ہمیں عطا فرمائی تو پروردگار نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو ہیں تھوڑے ہی ایام ہیں، اور پھر پروردگار نے جب ہمارے لیے ایک یہ تربیت کا مہینہ جو ہے مختص کیا، اور اس تربیت کے مہینے میں ہمیں سحر سے لے کر افطار تک یہ سارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کھانے پینے سے روکا گیا، تو پروردگار کی کتنی بڑی عنایت تھی کہ پروردگار نے جو ثواب ہے اس میں کتنا اضافہ فرما دیا کہ نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر کر دیا گیا، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا گیا، اور جہاں تک ثواب روزے کا ہے تو پروردگار نے یہاں تک فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور محنت کر کر اپنا امتحان پاس کرتا ہے، اور جب امتحان پاس کرنے کے بعد وہ کامیابی کا دن آتا ہے تو اس طالب علم کو جو خوشی ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی جو تربیت تھی اور جو اس کی محنت تھی، اس کی محنت شاقہ سے اس کو انعام ملا۔ تو میرے محترم پیارے بھائی بزرگوں، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں جو ہے پہلا عشرہ ہمارے لیے پروردگار نے رحمت کا مخصوص کیا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ اکبر مغفرت کا مخصوص کیا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مخصوص کیا، اور پھر یہ مہینہ جب تمام برکتوں کے ساتھ آیا اور برکتیں اپنے لٹاتا ہوا اب یہ چل دیا، اور جیسے ہی جانے کے بعد شوال کا چاند نظر آیا تو پروردگار نے رمضان کا دن، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہمیں ایک یوم سعید عطا فرمایا کہ ہم جسے عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جب یہ شوال کا چاند آتا ہے اور یہ رات شروع ہوتی ہے
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ دی گئی، یعنی انعام والی رات جو ہے دی گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات ہے، اور اس کو انعام والی رات کہا گیا۔ اور اللہ اکبر، مزید آپ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے اور صبح کا سورج آیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین بھیجتا ہے، اور یہ خاص فرشتے کہ جو خاص عید الفطر کے دن نازل ہوتے ہیں یہ شہروں میں پھیل جاتے ہیں اور گلیوں میں اور راہوں میں ان کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، آؤ اللہ کی بخشش کی طرف، آؤ اللہ کی عطا کی طرف، کہ جو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، جو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ اور جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ نکلتے ہیں اور عید گاہوں کی طرف چلتے ہیں، اور جب عید گاہوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو رب کریم ان سے مخاطب ہوتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ آؤ آج میری بخشش کی طرف، آؤ میری آج اس رحمت کی طرف، اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ آج جو تم مجھ سے سوال کرو گے، آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے وہ سب کچھ میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے متعلق مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ میں عطا فرماؤں گا۔ اور پھر پروردگار کیا فرماتا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جب تک تم میرا لحاظ رکھتے رہو گے اس وقت تک میں تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ اور مزید رب کریم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگوں سے اس دن جو ہے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے رب کریم کہ میں جب تک تم پر نظر کرتا رہوں گا اور تم پر اپنی عنایتیں فرماتا رہوں گا۔ اور مزید رب کریم فرماتا ہے اس دن میں کہ جب یہ دن جو اس کا سورج جب آیا ہوتا ہے تو رب کریم مزید امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی کرم نوازیوں کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں تم کو جو ہے ان کے ساتھ نہ ملاؤں گا کہ جن پر میرا عتاب نازل ہوا۔ اور پھر رب کریم مزید فرماتا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جاؤ آج کہ تم بخش دیے گئے اور بخشے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چل دو، تم نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ میرے محترم پیارے بھائی بزرگوں، محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، اللہ اکبر۔ اور جو یہ رات آتی ہے کہ جب شوال کا چاند آ جاتا ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں جس نے شب بیداری کی، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں 3 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی ہیں، یعنی 8ویں شب، 9ویں شب اور 10ویں شب، اور چوتھی جو شب ہے یہی شوال کی پہلی شب ہے، اور 5ویں شب جو ہے وہ شب قدر، وہ شب برات ہے کہ جس کو ہم شعبان کی 15ویں رات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ عید الفطر کا دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عید الفطر کے دن جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں۔ رب کی بہت بڑی نعمت جو ہمیں میسر آئی ہے یعنی رمضان کی صورت میں، اور رمضان جب گیا تو جانے کے بعد خوشی کے طور پر پروردگار نے ہمیں یہ یوم سعید عطا فرمایا۔ تو ہم سب کو ہی چاہیے کہ اس یوم سعید کو شکرانے کے طور پر منایا جائے، جتنا بھی ہو سکے صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اس خوشی کے موقع پر جب ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی اپنی وسعت کے حساب سے اپنے اپنے لیے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کی ہم تحدیث کر رہے ہیں، نعمت کو بیان کر رہے ہیں، نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو بیچارے تنگ دست ہیں اور جو اتنی وسعت نہیں رکھتے اور عید کی خوشیاں ان انداز سے نہیں بنا پاتے، اسی لیے جو ہے وہ صدقہ فطر رکھا گیا۔ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ یعنی جیسے ہی شوال کی صبح صادق ہوتی ہے، یعنی پہلی جو صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ خوشیوں کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی اس موقع پہ یاد رکھیں کہ جو تنگ دست ہیں یا جو شرعی فقیر ہیں یا جو اپنے حساب سے اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ
اس میں خوشیوں کا اظہار کر سکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے خوشیاں بانٹیں، ان کو غم کو بانٹیں، ان کو خوشیاں دیں، اور اس طرح جو ہے اس موقع پر جو ہے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں اس یوم سعید کو شکرانے کے طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و مولا اس یوم سعید یعنی عید کے دن پروردگار اپنی نوازشیں جو اپنے بندوں پر کر رہا ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جو نوازشیں کر رہا ہے، مالک و مولا اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اس دن میں پروردگار جتنے مسلمانوں کو بخشش کے پروانے عطا کر رہا ہے اور اپنی عنایتیں کر رہا ہے، ہم رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو بھی جو ہے ان بخشے بندوں میں داخل فرمائے، ان کامیاب بندوں میں جو ہے داخل فرمائے، اور مالک و مولا اس یوم سعید کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔